خبروں میں عمران خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عدم اعتماد کر دیا ہے کہ جتنے بھی میرے کیسز ہیں اس سے قاضی صاحب دور رہیں، اور یہ جو درخواست دی ہے عمران خان نے، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو کمیٹی ہے، 3 رکنی کمیٹی ہے قاضی صاحب کی، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ اس کمیٹی کو درخواست دی ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میری جو ہے جتنے بھی تحریک انصاف کی کیسز ہیں، میری وائف کی کیسز ہیں، بشرا بیوی کی اور عمران خان کی کیسز ہیں، اس سے یہ ہٹ جائیں، وہ یہ نہ سنیں۔ اور یہ کیوں نہ سنیں؟ کیونکہ انہوں نے، عمران خان نے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کی وائف کی جو کٹنگ تھی اخبارات کی مختلف، جن پہ وہ تحریک انصاف پہ تنقید کر رہی تھی اور ان کے حوالے سے جو خبریں تھیں وہ اس درخواست کے ساتھ دی ہوئی ہیں کہ لہٰذا ان کو ہمارے کیسز نہیں سننے چاہیے۔ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کا یہ موقف جو ہے یہ بالکل جینون ہے، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں فائز عیسیٰ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ہی کیس سن رہا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی عمران خان کہہ چکے ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ میرے کیسز نہ سنیں۔ اس کے باوجود جتنے بھی کیسز ہیں اس میں قاضی صاحب کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی پسند کا بینچ بناتے ہیں اور وہ کیسز ان کے سنتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کو چاہیے کہ اب ایک چیز ہے، آپ کی وائف نے کلیئرلی جو آپ کے سابقہ بیانات ہیں، آپ کی وائف کے جو ریکارڈ کا حصہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق تو یہ کیسز عمران خان کے جتنے بھی ہیں تو اس میں اور تحریک انصاف کے کیسز میں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آپ اس میں باقاعدہ بینچ بنائیں اور خود اس میں کم از کم شرکت نہ کریں۔ آپ پہ ویسے بھی تحریک انصاف کی کافی اعتراضات ہیں، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ نظر ثانی کی درخواست میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو مخصوص نشستیں کی سیٹیں ہیں، اس میں نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس میں 2-1 سے فیصلہ ہو بھی گیا ہے۔ جسٹس منیر نے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم چھٹیوں پہ ہیں، چھٹیوں کے بعد ہی نظر ثانی کی درخواست سنی جائے گی، جس میں آپ نے آئین کا حوالہ دیا ہے کہ 14 دن کے اندر جو ہے آئین میں، ورنہ یہ غیر مؤثر ہو جائے گی، اس کو سننا چاہیے۔ آرام پہ جو ہے، چھٹیوں پہ جو ہے آئین کو ترجیح دینا چاہیے۔ اس طرح تحریک انصاف نے بھی اپنی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو بلے کا فیصلہ تھا، جو 13 جنوری بلے کا فیصلہ تھا، اس کی نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ تحریک انصاف نے بھی جمع کرائی ہے، جس پہ قاضی صاحب آپ نے ابھی تک نظر ثانی درخواست جو ہے وہ مقرر نہیں کی اور نہ ہی اس پہ بینچ بیٹھا ہے۔ تو آپ چیف جسٹس ہیں اس ملک کے، 1-2 جماعتوں کے چیف جسٹس تو نہیں ہیں نا، آپ پوری پارٹی کو دیکھا کریں، انصاف کے تقاضے کے مطابق فیصلہ کر دیا کریں۔ تو آپ پہ یہ اعتراضات بن رہے ہیں اور یہ ساری جو ہے تحریک انصاف کی جماعت نوٹ کر رہی ہے، جتنے بھی آپ نے تحریک مسلم نون کے پچھلے کیسز سے، حدیبیہ پیپر مل سے لے کے آگے جتنے بھی کیسز تھے، جہاں جہاں بھی آپ نے اس کو ریلیف دیا ہوا ہے، اور جو تحریک انصاف کی کیسز آتے ہیں یا تحریک انصاف کی بات آتی ہے، ہم نے مخصوص نشستوں میں بھی دیکھا ہے کہ جو اس کا فیصلہ ہو رہا تھا، ہم نے بلے کا نشان بھی دیکھا ہے کہ جس میں تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں وہ سامنے آتے تھے تو آپ اس پہ کافی تنقید کرتے تھے، اور جو ریمارکس آپ کے تھے وہ تحریک انصاف کے حوالے سے بڑے سخت ہوتے تھے، اور تحریک انصاف کو اکثر آپ جو ہے ذلیل ہو کے اس کے وکلاء کو تیز باتیں بتا کر ان کی بات نہ سننا اور اپنی بات ان پہ امپوز کرنا، تو وہ سب دیکھا جا رہا تھا۔ اس سے احساس یہی ہو رہا تھا کہ قاضی صاحب کو تحریک انصاف کے کیسز میں کم از کم نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو وہاں پہ غصہ آتا ہے اور غصے میں انصاف نہیں ہوتا ہے۔ اب عمران خان نے کھل کے کہہ دیا کہ میرے کیسز میں جو ہے میرے کیسز میں جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ بیٹھیں۔ یہ ایک عدم اعتماد ہے جو آپ پہ اپوزیشن نے کر دیا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس یہی ہے کہ آپ ان کیسز سے ہٹ جائیں۔ بطور چیف جسٹس یہ آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے، اور آپ پچھلے نظیر جو اس فیصلوں کے ہیں جو ہوتے رہے ہیں کہ وہ ججز جو ہیں وہ خود ہی ہٹ جاتے تھے کہ یار اس میں میری انوالومنٹ یا تھوڑی بہت بھی کچھ ہے، یا کسی کو اعتراض ہوگا تو وہ ادھر سے بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتا تھا۔ آپ تو چیف جسٹس ہیں، تو عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں اس نے اعتراض کیا آپ پہ، تو آپ کو فوری طور پہ ان کیسوں سے کم از کم علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ باقی جو آج تحریک انصاف نے 26 جولائی کو جمعے کے دن پورے پاکستان میں مظاہروں کا اعلان کیا ہوا ہے، اور ساتھ ہی وانا اور جنوبی وزیرستان میں بھی آل پارٹیز جو ہیں انہوں نے وانا، جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان میں جو ہے 26
جولائی کو ملک میں دہشت گردی کے خلاف جو ہے اور بنو کے واقعے کے ساتھ جو ہے اظہار ہمدردی کے ساتھ انہوں نے بھی باقاعدہ امن مارچ کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ ملک میں 26 جولائی سے مظاہرے ہو رہے ہیں، تحریک انصاف اس میں عمران خان کی گرفتاری اور ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، صوبے میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، اس حوالے سے باقاعدہ مظاہرے کریں گے۔ اور صوبے میں زیادہ تر جو ہے پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس پہ پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے تو وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے اور وہ اس کو بڑا سیریس لے رہے ہیں، اور وہ کسی طور پہ بھی یہ اس سے ایگری نہیں کرتے کہ صوبے میں آپریشن کی ضرورت ہے۔ ان کا بار بار یہی موقف ہے، فوج نے وضاحت بھی کر دی ہے، آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ عزم استحکام آپریشن نہیں ہے، حکمت عملی ہے۔ مگر تحریک انصاف والے جو ہیں وہ تحریک اس عزم استحکام آپریشن کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور کسی بھی صورت ہمیں یہ آپریشن قبول نہیں ہے۔